اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البقرہ کی آیت نمبر 50۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور از جب فرقنا کا روٹ ہے فرق بیسیکلی پھاڑنا یا الگ کرنا، جدا کرنا، یا جس طرح اس سے ہم فرقہ، جیسے ہم فرقے میں کہتے ہیں نا، فرقے میں بٹ گئے، یا ڈفرینٹ اس کے میننگ میں کہ بٹ جانا، ٹھیک ہے۔ بکم واسطے تمہارے، البحر دریا یا سمندر، بحر دریا میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور سمندر میں بھی عربی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ البحر ہے تو البحر کا مطلب کہ بہت بڑا سمندر، ٹھیک ہے۔ عام دریا، بحر چھوٹے دریا کو ہو سکتا ہے کہتے ہیں، البحر بہت بڑا دریا مطلب، اور بڑے دریا زمین پہ ہمیں پتہ ہے کہ بڑے سمندر جو ہیں وہ کتنے ہیں، تو وہ اس کو ڈفرینشیٹ کرنا از مور ایزی دین ریور بہت زیادہ ہیں اور دریا جو ہیں، ریور بہت زیادہ ہیں اور سمندر جو ہیں وہ گنے چنے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وہی نجات اس کا روٹ ہے، اور فَأَنْجَيْنَاكُمْ کا روٹ جو ہے نجات سے ہے، پس ہم نے آپ لوگوں کو چھڑوا دیا یا اس عذاب سے فارغ کر دیا یا نجات دلا دی۔ اغرقنا، اور اغرقنا غرق کر دیا، اغرقنا کا روٹ غرق ہے، غرق کا مطلب ہے کہ ڈبو دیا۔ آل لوگوں، آل میں نے بتایا کہ صرف اولاد نہیں ہے بلکہ فالوورز یا ان کا جو پورا کنبہ یا جو بھی ان کے ہیں تمام اس میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آل لوگوں، فرعون، آل فرعون، اور انتم تم، تنظرون کا روٹ نظر ہے، نظر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی میں بصارت بھی یوز ہوا ہے، اللہ نے یہاں پہ نظر، کیا تم دیکھتے، نظر بصارت بیسیکلی ایک حس ہے، اور نظر دیکھنے کے لیے استعمال ہوا ہے، مطلب ویژولائز کرنا، کیا تمہیں مطلب کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ چونکہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہوئی آیت ہے، تو اللہ ایسے ہی خطاب کر رہے ہیں جیسے ان سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہوں، تو اور بیسیکلی یہ آئی ان سے بات کرنے کے لیے ہے، تو چونکہ بنی اسرائیل اس دور سے گزر چکے تھے، ان کے ٹیسٹمنٹس جو تھے، ان کی جو تورات تھی، زبور تھی، ان لوگوں کی جو بکس تھیں ان میں اس کا ذکر تھا، تو اس لیے اللہ پاک نے ان کو اس طرح مخاطب فرمایا ہے۔ اس کا بیسیکلی جو بامحاورہ جو ترجمہ بنتا ہے، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دی، اور فرعونیوں کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے، مطلب کہ اس وقت جب وہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، یہ کسی اور دنیا کی یا کسی اور مخلوق کی یا کسی غائب مخلوق کی بات نہیں ہو رہی۔ دس از سم ہاؤ وٹ یو سو، کہ تم دیکھ رہے تھے، وٹ یو سو، وٹ یو آبزرو، وٹ یو گون تھرو، مطلب کہ کوئی غیب بات نہیں ہے، کہ کوئی ایسی بات ہے کہ ہم کوئی خلائی مخلوق کی بات کریں، ہم کسی اولڈن تشتری کی، ہم اسی دنیا کی بات کریں، اسی دنیا کی قوم کی بات کریں، اور تم لوگ اس قوم کا، تم لوگوں کے ہی دور کا وہ ذکر ہے۔ کن کا ذکر ہے اس آیت میں؟
کن لوگوں کو یاد کرنے کا ذکر ہے کہ یاد دہانی کراتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ وہ گزر سکیں، جبکہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت اور بنی اسرائیل پر اس کے احسانات کی ایک نشانی ہے۔ اس وقت کیا ہوا، یہ ایک پوری ایک سٹوری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جب فرعون کے ظلم حد سے بڑھ گئے اور ان لوگوں نے ان لوگوں کی مطلب بچیوں پر بھی ظلم زیادتیاں شروع کر دیں، ان کی قوم پر بھی ظلم و زیادتیاں شروع کر دی۔ جب کھلم کھلا یہ بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنا شروع کر دیا تو فرعون کو شدید غصہ آیا اور اس نے ٹھان لی کہ وہ ان پر ابھی مطلب مکمل جس کو کہنا کہ نیست و نابود کر دے گا۔ تو یہ لوگ خوف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ہم راتوں رات نکل چلتے ہیں۔ تو یہ پوری جو بنی اسرائیل قوم تھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئی اور یہ لوگ چل پڑے، اور یہ لوگ جب ادھر پہنچے تو جب صبح ہوئی اور فرعون کو پتہ چلا تو اس نے بھی اپنے تمام تر جو اپنی فالوورز تھے ان کو ایک جس کو فوج کی صورت میں اور خود بھی ایک کارٹ میں سوار ہو گیا اور ان کے پیچھے چل پڑا، اور غصے سے وہ جیسے غصے کی بھی کیفیت تھی اور وہ جس طرح سے کہنے انتقامی کیفیت بھی تھی، اس کے اوپر پیچھے چل پڑا کہ ہم۔ لیکن جب وہ دریا پر سمندر پر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے تو قوم آ رہی ہے اور آل فرعون آ رہے ہیں اور ہم پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اب اس وقت سوچئے کہ ایک پیغمبر نبی جو اللہ کے نبی ہیں اور جو ایک قوم کو لے کے چلے ہوئے ہیں اور وہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے اور ان کے ساتھ اپنے سامان بھی ہے، جانور بھی ہیں، اور وہ وہاں کھڑے ہیں اور پیچھے سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو نزدیک ابھی آ جائیں گے اور آگے سمندر ہے۔ تو جو آپ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ اللہ پہ یقین اور توکل اور استقامت دیکھیے کہ ادھر اپنی قوم پریشان کریے، ادھر فرعون آ رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اللہ ضرور کوئی سبب نکالیں گے۔ ایسے وقت میں ایک ہم لوگوں کا اللہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے مسلمان، اللہ پاک کی بہترین امت، اس دور کی آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے محبوب بندے کی امت ہو کہ ہمارا اس قسم کا یقین ہم لوگوں کا اس کے عشر عشیر بھی یقین ہے۔ تو خیر وہ لوگ جب آئے اور وہاں پر کھڑے ہوئے تو اللہ پاک نے ان کے یقین کو اور اپنے ان وعدے کو سچا کر دکھایا اور ان کے لیے سمندر کے بیچوں سمندر کو ایک سائڈ سے دوسری سائڈ سے کھول دیا اور بیچ میں ان کے لیے راستہ بنا دیا، اور وہ لوگ تمام اپنے مال و اسباب مویشی سمیت جب پار ہوئے، وہ جب دوسری طرف پہنچے تو فرعون نے بھی اپنا وہ ڈال دیا بیچ میں سارا لشکر، کہ وہ تو غصے میں تھا اس وقت۔ اس نے جیسے ہی اپنا لشکر ڈالا تو سمندر جو تھا وہ اس کے اوپر پلٹ گیا اور وہ اس میں غرق ہو گئے۔ تو یہ ایک سٹوری بتانے کا مقصد، بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایمان کا پتہ چلے کہ ایمان کی جو ایک انسان کی جو ایمان کا جو لیول ہے، ایک مومن کے ایمان کا لیول اس سے کئی گنا زیادہ ہونا چاہیے۔ اس میں جو سمجھنے کی بات تھی تو وہ تو یہ میں نے بتا دی۔ دوسرا یہ ہے کہ اب ہم نے اس کے تھوڑے سے ریفرنسز دیکھنے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک میں سورہ الشعراء میں آیت 63 سے 67 ہے، تب ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو اور سمندر پھٹ گیا
اور ہر حصہ عظیم پہاڑ کی مانند ہو گیا، اور دوسرے فرعون اور اس کے لشکر کو وہاں لے آئے اور موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی، پھر دوسروں کو غرق کر دیا۔ جیسے اسٹوری سے ظاہر ہے، یہ آگے انشاءاللہ ہم قرآن پاک پڑھیں گے، یہ سارا کچھ اسی طرح آگے آئے گا۔ پھر ایک اور ریفرنس ہے، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے۔ سورہ طٰہٰ 77-78 آیات ایک اور ریفرنس۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو اور ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا دو، اور تمہیں نہ تو فرعون کے پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی کے غرق ہونے کا۔ یہ اللہ پاک کے قرآن کی آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اس طرح ایکسپلین کیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرعون اپنی سرکشی اور غرور میں موسیٰ کے پیچھے سمندر میں داخل ہوا، پھر اللہ نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ پھر صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، اور ان میں سب سے عظیم معجزہ سمندر کا پھٹنا تھا۔ مسند احمد میں حدیث میں واقعہ آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے ایک عظیم نشانی تھا تاکہ وہ اللہ پر یقین کریں اور اس کے شکر گزار بنیں، کہ یہ سب چیزیں بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی ایسی بڑی بڑی نشانیاں تھیں کہ جس کے اوپر مطلب اللہ یہ چاہتے تھے، اللہ کی یہ وش یا ڈیزائر ان لوگوں سے ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ جب اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ کے کرم کو، فضل کو، عطاؤں کو دیکھیں گے تو یہ ضرور اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے پاور کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی شان کو مان جائیں گے، اور یہ ایک وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن ظاہر ہے اللہ پاک کو اس امت سے بہت مایوسی ہوئی، اور انہوں نے پے در پہ اتنی ناشکر گزاریاں کی کہ اللہ پاک نے پھر ان کے لیے یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ ان کے لیے پھر اللہ پاک نے عذابوں کی بھی بات کی، کہ یہ ان لوگوں کے لیے سے اللہ نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو اللہ پاک ہمیں ثابت قدم اور شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ پر کامل ایمان، یقین اور استقامت کے ساتھ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔